نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب وہ امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب وہ امت کے گناہوں کو، پھر وہ گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ جناب صدر اور میرے ہم مکتب ساتھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک قمری مہینوں میں سے 9واں مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان شہر اللہ ہے، یعنی رمضان اللہ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا خصوصی تعلق اس مہینے سے ہے، جس کی وجہ سے یہ مہینہ باقی مہینوں سے ہے۔ صاحب منزلت اس ماہ کے خصوصی تعلق سے مراد یہ ہے اللہ کی تجلیات خاصہ اس مہینے میں اس طرح برستی ہیں کہ گویا موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس کے اول حصے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، کہ درمیانی حصے میں گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، اور اس ماہ کے آخری حصے میں دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ دل میں پھر خوشیوں کا پیغام آ گیا ہے، دل میں خوشیوں کا پھر پیغام آ گیا ہے، مبارک ہو مسلمانوں پھر رمضان آ گیا ہے۔ جناب صدر، رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو کہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوگا۔ دنیا جس بھوک پیاس سے تڑپتی ہے، دنیا جس بھوک پیاس سے تڑپتی ہے، میرے رب نے اس کو عبادت بنا دیا۔ جناب صدر، ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت عطا کرے کہ ہم صحت کی حالت میں رمضان المبارک کو پائیں تو کوئی بھی سفر درپیش نہ ہو تو پورے احترام کے ساتھ روزے رکھیں اور اس کی برکات حاصل کریں۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔